उम्र का लड़का पर नहीं रख जाता है तो उसे भी मारते हैं कि इस करने को न पढ़ो न मारो। इसलिए आपके करने को मानने पर नहीं आए जो लड़का कलमा पढ़ ले उसे करने पर नहीं रहने देते। अब इन सबको खत्म कर। और मैंने हमको हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ, अल्लाह आएगा, कश्ती में जो बैठेंगे वो बचेंगे, बाकी सब अल्लाह को। तो कल मैं तो अल्लाह का हुक्म वो कश्ती बनाने का जहाँ वो रहते थे वहाँ कहीं कोई दरिया नहीं। अब काफी लेकर हाथ से पानी में चलाई जाती है, पानी है नहीं कि कश्ती बना वहाँ से तो पैगम्बर कहते हैं तुम ऐसे एक गुलाम की तुम करो जब कश्ती तैयार होगी तो अल्लाह ने हुक्म दिया क्या पानी का अजाब आएगा तो सारे खेलने वालों को बता दो कि जहाँ आग जला कर लोग खाने की चीजें पकाते हैं वहाँ जब पानी निकलने लग जाए तो ये निशानी अजाब की है तो कलमा पड़ने वाले सब मिलकर कश्ती हो जाए। तो कलमा पड़ने वाले का जो पैगम्बर खाते हुए सबसे थे तो घर वाले जो कलमा पड़ते थे सबको बता दिया कि जहाँ खाना पकाने की आग जलाते हो वहाँ पानी निकलने लगे ये निशानी अल्लाह की है। सब दृष्टि तो कलमा पढ़ने वालों के अब जब जहाँ खाना पकाते थे आपकी जगह पर पानी निकलना शुरू हो गया तो कलमा पढ़ने वाले सब हंसते हैं। क्या होता है कि जो गलत मजलिस में करता है वो गलत असर होता है। जहाँ गुनाह के हरकतें हों वहाँ भी कर सकते। कहते हैं कि पैगम्बर का बड़े कामों के साथ करता था होता गर्मी बन गई थी। आग की फिजा के ऊपर कोई परिंदा उड़ता हुआ आता तो ऊपर जल जाता।
کیونکہ جب زیادہ آگ میں اتارو تو صرف گرمی آگ میں نہیں گرمی بن جاتی. اب بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے لگے. تو حضرت ابراہیم صاحب کے دل میں ایمان کے نور کا وہ درجمت نے اعلان پسند کا کیا. کوئی قوم نہیں، حکومت کے فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر موت کو بڑا سبب آگ بنایا، آگ میں ڈالنے لگے ہیں. تو حضرت ابراہیم صاحب کے دل میں آج کبھی کوئی خوف نہیں ہے، آج بھی کچھ نہیں کرتی، فیصلہ اللہ کا. تو بھلا جب آگ کی طرف ان کو پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کا ذکر شروع کر دیا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جس کو میں نے تم جو چاہو کرتے رہو، میری بھی اللہ کافی ہے، اللہ اچھا کام قدرت سے کرتا ہے. اور بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا نہیں آیا، اللہ کے ذکر میں ہے. تو اللہ نے ان کے بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں بنایا، اپنی قدرت ظاہر کی. قرآن میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پھینکا، اللہ نے آگ کو حکم دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی. ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا. جب اللہ آگ کو ٹھنڈا ہونے کو حکم دیں گے تو بتاؤ پھر آگ میں گرمی ہوگی یا ٹھنڈک ہوگی؟ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوگا. نے یوں کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو مایا کہ ٹھنڈی ہو جا. تو شروع میں سردی اتنی بڑی ہوئی یوں کھانپتے، سردی کا ابھی کامتا نہیں کامتا، آگ میں کب کبھی آئے. ساتھ دوسرے حکم دیا ٹھنڈی اور آرام والی. آرام کا حکومت سردی کم ہوگی، کے اوپر آرام سے بیٹھ گیا. تو بھائی اسبابوں سے موت کے اسبابوں کی موت نہیں آتی، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب آگ انسان کی موت کا سبب ہے، لیکن اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آرام کا حکم دیا تو آگ میں ان کو آرام ملا. تو یاد رکھو وہ فرماتے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ مزے کے دن وہ تھے جن دنوں میں مجھے ملا، وہ مزہ کہیں نہیں دیکھا. تو بھائی اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا. کتنے دن آگ میں آرام سے بیٹھے رہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کی نعمت سے وہاں پہ جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کی ہے بادشاہ اور ساری پبلک نے جو ان کی دعوت کو ان کو ختم کر کے ان کی دعوت سے ختم کرنے کا سبب بنایا. اللہ نے اسی سبب کو دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ کر دیا. کتنوں کو ایمان نصیب ہوا ہے اس کو ذکر نہیں. باقی کتابوں میں آتا ہے کہ اس بات بڑی متاثر ہوئی کہ جب دیکھا بالکل آگ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے آواز دی. ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ جلاتی نہیں. تو فرمایا ہاں جس اللہ کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں اس نے جلانے سے روک دیا. میں نے کہا میں بھی آؤں تو مجھے نہیں جلائے گی. تو فرمایا ہاں پہلے وہ کلمہ پڑھو میں دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. پھر جو میں نے عمل کیا وہ عمل شروع کر دو، وہ ذکر شروع کر دو، پھر آ جاؤ. تو اس کی دل میں اللہ نے ایمان کی تصدیق ڈال دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بتائے گا ذکر شروع کر دیا اور پیدل آگ میں چلی گئی، آگ نے اس کو بھی نہیں جلا. بھائی اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ زبان کا بولنا ہو دل میں یہ کیفیت ہر جائے. اس کی ایمان کامل ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہونا دل میں ہر جائے. غیر کی نفس بھی اللہ کی قدرت سے سب کچھ. اس کا ہم ذکر نہیں کہ کتنوں کو ایمان نصیب ہوا. دشمنوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی دعوت اور کلمے کو ختم کرائی.
ہوتا اللہ کے فیصلے کیا اللہ نے اسی شکل کو ایمان کے پھیلنے کے ذریعے کر دیا. اور کسی نے دن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس حال میں بیٹھے رہے پھر کرتے تو ساری حکومت پبلک نے زور لگایا تو ان کا ایک بال بھی اور پھر جب ہے کہ ابراہیم جام آگ سے نکل کر آئے اب بستی کو جو بھی دیکھتا تو سارا واقعہ ذہن میں آتا کہ ساری حکومت نے کتنا زور لگایا ہے ان کے ختم کرنے کا ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تو کتابوں میں بہت پریشان ہوا اور ان کو دیکھ کر ہر ایک کے سامنے گھما کے آتا نے کہا بستی سے نکل جائے کسی اور ملک میں چلے جائے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام میں چلے گئے. تو بیت اللہ شریف حضرت وہ علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حج اور عمرے کے زیارت کے لیے تو پہلے اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑو پھر بنانے کا انتظام کرائیں گے. ان کی بیوی بوڑھی تھی اچھا دودھ عمر میں تھا 2 لیٹر تو جہاں کا گزر وہاں کوئی کئی 100 میلوں کا کوئی آبادی نہیں تھی ویران جگہ تھی. کئی دیر پہاڑ تھے تو پہاڑ بھی خشک ہے. آپ پہاڑوں پر چشمے ہوتے ہیں گھاس ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں لیکن بیت اللہ شریف کے ارد گرد پہاڑ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی کا وہاں کوئی سبب نہیں تھا تو حکم ہوا کہ بیوی بچے کو وہاں چھوڑو. تو اللہ کے حکم پورا کرنا تھا اور آزمائش اتنی بڑی تھی جہاں کوئی رہنے کا سامان نہیں کوئی زندگی کا سامان بولو نہیں چپ کر کے چھوڑ جاؤ. اب بیوی کو کہا تو بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے ثبوت کر رہے ہیں. 1 دفعہ کہا 2 دفعہ کہا 3 دفعہ کہا نہیں بولے تو ان کے دل میں آیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کا حکم ہوگا. تو پھر 4 دفعہ کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ہمیں کہا تو بولنا تو نہیں تھا اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حکم. تو دیکھو ان کا جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو بیوی نے کہا شک چلے جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دینے سب کچھ اللہ کریں. اب نہ کو کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز خود جو عورت کھانا کھاتی ہے تو سینے پہ دودھ بند پلاتی ہے. کھانا نہ کھائے تو دودھ بھی نہیں ہوتا. سینے پر کوئی دودھ نہیں بچے کے لیے کوئی خوراک نہیں اس کے لیے لیکن ایمان کامل ہے ذکر عبادت میں اللہ کی رحمتیں آ رہے تمہارے دلوں میں سکون ہوتا. کوئی فکر شکایت کا لفظ نہیں بولا صبر کے ساتھ. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم پر تکلیف کے حال میں صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سارے کام بنیں گے نہیں بنیں گے کام بنیں گے بالکل سکون. کوئی بستر نہیں سامان نہیں کوئی کھانے پینے کا نہیں جنہیں کا اطمینان حالت ہے اللہ کی رحمتیں آ رہے. اور پھر کبھی صفا پہاڑی تھی اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھو یہ ادھر ادھر کیا ہے ذکر پہاڑی پر گئی. پھر دوسری جگہ مروا پہاڑی تھی خیال ہے وہ پہاڑی پر جاؤں تو گھر کے ساتھ چکر بٹھائے دونوں پہاڑی پر صبر کے ساتھ. تو صبر کا امتحان پورا ہو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا
فرشتے نے آواز لگنے کی کہا ہم نے آواز تو سنی ہے تو کیا کرے گا؟ جب واپس گئے تھے جہاں اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی سے موت کی حالت تھی تو فرشتے نے ان کے پاؤں کے قریب اپنا پر لگایا، پانی بڑی ضرورت پانی تھی، یعنی وہ پہاڑ زمین اتنی خشک ہے خود تو خدا جانے کی تک بھی پانی نکلے نہ نکلے، لیکن اللہ کے خدا نے پانی کی نہر چالو کر دی تو وہاں اتنی جگہ لگی، وہاں تو ریت میں پانی جذب ہوتا ہے تو بھائی نے سمجھا کہ یہ پانی ریت میں جذب ہوگا، بند بنا لوں جمع ہو جائے، پھر کوئی بند بنایا تو پانی زور سے آ رہا تھا، بند کبھی ادھر سے ٹھیک کرے، ادھر سے دوسرے کی طرف بند ٹوٹا تو پھر وہاں سے کہا جب ان کا زبان کا مانا رک جا، جب یہ کہا پھر پانی سے بدنی چھوڑا اندر چلتا تو بھائی قربانی پر اللہ نے وہ پانی دیا، اس پانی سے ساری حاجتیں پوری ہوئی، پورے کو ختم، پیاس کے وقت میں پانی دیا پیاس ختم، ہاں گرمی بڑی، گرمی کے وقت میں پانی دیے تو گرمی ختم، سردی کے دنوں میں تو سردی نہیں ہوتی لیکن راتوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو سردی کی راتوں میں جب پانی پیے سردی کا اثر ختم۔ تو اللہ نے زمزم کے پانی میں کر دی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو وہاں پالا تھا، وہاں پڑھنے کا کوئی سامان نہیں تھا، اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور پھر میں تصور کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی میں کئی دفعہ جو دعا کرتے کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہوں تو جہاں آبادی بنا دے تاکہ لوگ آباد ہو جائیں، پوری آبادی بن جائے، تو ان کی ایک قبیلہ جرم قبیلہ غالباً اس کا نام ہے، اپنے ٹھہرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے، یہاں جب پہنچے تو ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ جگہ آبادی کرے۔ تو میں سے پوچھا اگر اجازت ہو تو ہم یہاں اپنے مکان بنا کر آباد ہو جائیں گے، تو کہا ٹھیک ہے تو آبادی بنا لو، پانی جتنا کیا استعمال کرتے رہو، مالک تم نہیں ہوگے، باقی استعمال جتنا چاہو کرے، بس ٹھیک ہے جب پانی کی اجازت ہے تو ہم تو سارا قبیلہ آباد ہو گیا۔ اور پھر قربانی کی جگہ تھی ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ ہے، لیکن بھائی جب فوت ہوئی تو کیا اور بیٹا جب جوان ہو گیا تو اس کے شادی کرنے نہیں آئے، اس قبیلے والوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ آئے تھے تو بیوی گھر میں تھی تو میرا لڑکا کسی سکالی کے لیے گئی تو آ کر پوچھا حال حوال، تو بیوی نے بتایا کہ پانی تو پیتے رہتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، بھوک کی شکایت کرتی، تو ہر اللہ کے حکم سے آتا ہے، تکلیف کا حال ہو تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، سب اللہ کی رحمت سے آئیں گی۔ شکایت کر دی تو حضرت ابراہیم کا خیرا نہیں تھا کہ کہا کہ خامد آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہہ دینا چوکھٹ بدل دے۔ اب جب رات کو آئے تو پوچھا آج کون آئے تھے، تو 20 شکل کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہہ گئے اور یہ کہہ گئے چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا کہ وہ تو میرے والد صاحب تھے، تو چوکھٹ کا بدلنے بھی ہے کہ تجھے 5 سال نہ رکھوں، جاؤ تمہیں طلاق۔ اس نے تکلیف کی شکایت کی، تو شکایت نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر حال اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ نعمت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تکلیف کے حال میں اللہ کی رحمت سے آتی ہے۔ کچھ حد سے گزر گیا، حاصل نہیں رہتا جب منتوں میں لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتے تھے، جب اس بیوی کو من طلاق دے دی
تو پھر جو قبیلہ آباد تھا انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ کر دی. تو پھر کچھ سالوں کے بعد پھر آئے تو پھر بھی اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، وہ دوسری بیوی گھر تھی. اسے حال حال پوچھا، اس نے کہا کہ برکت کا پانی پیتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ شکار کا گوشت بھی کھلا دیتے، کوئی شکار بن جاتا ہے اسے تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا. جب کوئی ذکر نہیں کیا اللہ کی نعمت کا ذکر کیا تو فکی ٹھہرنا نہیں تھا. واپس جانے لگے، کہا کہ خامد آئے تو سلام کیا دینا، تو یہ بھی کہنا کہ خود کو محفوظ رکھے، اشارہ کر دے. جب اسلام آئے پوچھا آج کون آئے تھے، تو بیوی نے بتلایا کل کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کیا گیا ہے، تو یہ کہہ گیا ہے جو خود محفوظ رکھو. وہ سمجھ گیا کہ وہ میرے والد صاحب سے جو خود محفوظ رکھنے لیا کہ تجھے ساتھ میں خود ادا نہ کرے. پھر کچھ پھر حال احوال کے دیکھنے کے لیے آئے تو اس دن آئے میرے اسلام کے دور سے تو گلی لگا کر میرے کئی سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو سب کو نے حکم دیا کہ یہاں رحمت کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ بنانا ہے. تو حضرت میرے اسلام کا تو پھر پتھر دیواریں بنانے کے لیے جو پتھر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام بناتے گئے جہاں تک کہ بیت اللہ پورا تیار ہو گیا. جب بیت اللہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ لوگوں اللہ کی رحمت ہے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، عمرہ کرنے کے لیے آئیے. تو اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت ڈالی، ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی. انہیں آواز سنی، اس نے لبیک کہا کہ میں اللہ کی زیارت کے لیے تیار ہوں. اسے حج نصیب ہوا. جس نے ماشاء اللہ 10 دفعہ محبت سے کہا اسے 10 حج نصیب ہوئی. اور جس نے 40 دفعہ لبیک کہا میں حاضر اس حج نصیب ہوئی. اور آواز تو سب نے سنی لیکن دعا وہ حج سے معلوم ہو گئی. تو بھائی اس لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں اسبابوں سے نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں رحمتیں برکتیں حضور کے اعمال پر آئیں. جو اعمال اعلیٰ رحمتیں برکتیں اعلیٰ درجے کے ہوں گے. جو عمل کرنا ہے اعلیٰ درجے یہ ہے کہ خود حضور کے ہر سنت پر عمل کرنا اور ساری دنیا والے حضور کی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں. کوئی دنیا میں بھی حضور کی سنت چھوڑ کر نہ چلے. سارے مرد عورتیں چھوٹے بڑے حضور کی سنتوں کے پابند بنے. اگر سب پوری بستی، پورا علاقہ، پورا ملک ہر سنتوں کا پابند بنے گا تو سارے ملک میں اللہ کی برکتیں شروع ہو گئی. وہ برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے صحابہ پر آئی. ایک یہ ہے کہ بغیر اسباب کی کام ہو جائیں گے. کھانا کسی بھی دن نہ ملے لیکن انہیں طاقت اللہ عملوں کی برکت سے دے گی. پینے کی کوئی چیز نہ ملے اللہ برکت سے ان کو طاقت دے گے، اچھی حالت دے گی. کبھی برکت یہ بھی ہوتی ہے سامان تھوڑا ہے کام زیادہ ہو جائے گا. ایک شادی کا واقعہ ہے، ان کا تھیلی تھی اس میں کھجوری رکھی ہوئی تھی. حضور نے برکت، حضور کا کیا حضور برکت کی دعا کی، وہ برکتیں ہوئی. تو تھیلی کا ہم لٹکا کر رکھتے تھے، کھجوری نکال کر خود بھی کھاتے تھے اور بھی جتنے آئے ان کو بھی کھلاتے تھے. تو کتنی من کھلاتے رہے کتنے سالوں تک. تو تقریباً اندازہ آتا ہے کہ سالوں تک کھلاتے رہے. پھر ایک حادثہ پیش آیا لمبا واقعہ میں بڑے مجمع حادثے میں شور وغیرہ میں. تو اس حادثے میں وہ ان کی تھیلی کہیں گر گئی
کنڈے پر لٹکا کر رکھتے تھے تو بہت مجمع تھا اور بہت سخت قسم کے خطرے کے ہاتھیں بنی ہوئی تھی، ان سے وہ گر گئے تو کہنے لگے بڑی مصیبت، وہ حادثہ بھی بڑی مصیبت، اسی حادثے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے تو بڑی عثمان کا شہید ہونا ہوا ہے، اور میری بھی بڑی مصیبت اللہ نے جو برکت کی روزی وہ بھی گم ہو گئی۔ تو بھائی عرض یہ ہے کہ دنیا میں برکتیں حضور کے اعمال پر آتی ہیں، اور پھر جنت میں 100 درجے ہیں، اعلیٰ درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کی قرب والی جنت میں وہ جائے گا جو حضور کی سنت اعلیٰ درجے پر کرنے والا بنے گا۔ اعلیٰ درجہ ہے کہ خود حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا، اور جو سنت عمل نہیں کر رہا ہے حضور کے عمل کو چھوڑ رہا ہے، محنت کر کے ان کو سنت عمل پر قائم کرنا۔ تو حضور فرمائے کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں، اس کے لیے محنت کرنی، خود حضور کے ہر سنت پر عمل کرنا، اور ساری دنیا میں حضور کی سنتیں زندہ ہوں، اس کے لیے محنت کرنا۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ یہ تو سب نے کیا ہے، تو بھائی وہ صحابہ کی ترتیب پر آنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے ملکوں میں نہیں گئے، لیکن حضور کے صحابہ دنیا کے سارے ملکوں میں گئے ہیں۔ حضور کے اعمال ساری دنیا میں جو چالو ہوئی ہے تو صحابہ کی محنت سے۔ تو جن کی تو ملکوں کے نہ جانے کے بعد ان کی تشکیلیں ہو سکتی ہیں تو اسباب کو نہ دیکھیں، لیکن ملکوں کی جماعت بنا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی ایک عبرت کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو نیت کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں۔ ایک عبرت کا واقعہ ہے، ایک ساتھی اس کے ملکوں میں جانے کے قواعد پوری تھے، وہ دعائیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا اللہ مجھے ملکوں میں جانے کا ذریعہ کر دے۔ تو کراچی میں ایک تبلیغ والے ساتھی تھے، ان کا تبلیغ بہت وقت لگا تھا، اللہ نے ان کو مال اسباب بہت دی، تو حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اللہ نے دیا ہے تو سرحد کی فلانی بستی کا اس کا نام بھی دیا، فلانا آدمی ملکوں میں جانا چاہتا ہے تو تم ملکوں میں جانے کے مال اس کو دو۔ وہ حضور کی زیارت سے خوش ہوا، زیارت کی، جو حضور نے زیارت میں حکم دیا وہ پورا کرنا ہے۔ اس کے محلے میں سرحد کے لوگ، اس علاقے کے لوگ کام کرتے تھے، وہ پھر پوچھنے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی مل گیا جو اس بستی کو جانتا تھا، اس آدمی کو بھی جانتا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ ہم بستی فلاں جگہ پر ہے، یہ جو راستہ، وہ سارا راستہ اس نے بتا دیا کہ وہ کراچی سے ملکوں کا سامان جتنا بنتا تھا خرچہ وہ لے کر اس بستی میں پہنچ گیا۔ اس بستی میں اس کے مکان پر پہنچا تو باہر سے آواز دی، سامنے میں عورتیں تھی پردے میں، تو انہوں نے کہا وہ مسجد میں ہوتا کسی قریب تھی، وہ پھر مسجد میں گیا، جب وہ مسجد میں بیٹھا اس وقت میں دعا مانگنا، جب اس نے دعا ختم کی تو اس نے کہا کہ بھائی تم ملکوں میں جانا چاہتے ہو، یہ رقم میں تمہیں دیتا ہوں قبول کر لو۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اس نے کہا میں تو اللہ سے نہیں مانگتا، آپ سے نہیں مانگتا، میں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس نے سارا بتایا کہ یہ میں نہیں دے رہا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو حضور نے تیرا نام لے کر بتلایا کہ ملکوں میں جانا چاہتا ہے، اس لیے ملکوں میں جانے حضور نے بھیجی ہے، میں نہیں دے رہا۔ تو اس نے کہا تو میں نے جو واقعہ عرض کیا، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، کوئی جائے کا مانگنا ہو، حضور کے عمل کرنا، اللہ سے مانگنا۔ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں تو ان کی دعا مانگنے سے اللہ نے کتنی مسئلے حل کی۔ بڑا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ملک میں فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، کافی مقابلے کرتے رہے، شکست کھاتے رہے، آگے بڑا دریا تھا،
جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو سارے کافروں نے سوچا کہ یہ سارا انہیں اب دریا سے آگے نہ جا سکے، دریا سے پانی کا بھون نظر نہیں جا سکتا تھا، کشتی پر جاتے تھے، ان سب نے طے کر دیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ادھر کوئی کشتی باقی نہ ہے، ساری کشتیاں دوسری طرف لے جائیں، وہ آگے نہیں آ سکے، تو ساری کشتیاں دوسری طرف لے گئے۔ تو صحابہ کی توجہ کو اللہ کی طرف سے اسبابوں کی طرف سے اللہ کرتے ہیں، تو میں آتا ہے کہ جب یہاں پر پہنچے تو جو رسول کے امید تھے وہ کہنے لگے یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا، ہر دن میں اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی تعریف کی اور دعا مانگی کہ اللہ قدرت سے ہمیں ایک دریا سے پار کر لیں، اس کو کہا چلو، جب چلے تو اللہ نے وہ قدرت دکھائے، قرآن کریم اللہ نے سمندر میں خشک راستے بنا دیے تھے اور حضور کے صحابہ کو اللہ نے پانی کے اوپر چلایا۔ تو کتابوں میں آتا ہے جو پیدل چل رہے تھے ان کی بھی پانی پاؤں کے اوپر نہیں لگتا تھا اور لگتا تھا، اونٹ بھی چل رہے، گھوڑے بھی چل رہے، ان کے پاؤں بھی پانی میں نہیں لگ سکتے تھے، آگے چل کر پار ہو گئے۔ کافی کتاب میں اگر لوگ کہنے لگے کہ آدمی کا پانی ڈوبتا ہے، اس کا گھوڑا ڈوبتا ہے، اونٹ ڈوبتا ہے اور یہ اوپر چل رہے ہیں، تو کتابیں لوگ کہنے لگے کہ جو ہے آ رہے ہیں آدمی تو وہی یہ ہے کہ حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر جو کریں گے تو اللہ پاک کی مددیں کیسی ان پر آتی ہیں۔ تو صحابہ کی تصدیق کے لیے حضور کے اعمال کے تقاضا کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس کو یاد کرنے سے آگے سیمپل کمپنی ہے، سیمپل کمپنی ہے گرام ہے، نازک سٹی والا بھی ہے وہ پورے ذریعہ کر دے۔ تو کراچی میں ایک تبلیغ والے ساتھی تھے، ان کا تبلیغ میں بہت وقت لگا تھا، اللہ نے ان کو مال اسباب بہت دی، تو حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اللہ نے دیا ہے تو سرحد کی فلانی بستی کا اس کا نام بھی دیا، فلانا آدمی ملک میں جانا چاہتا ہے تو تم ملک میں جانے کے مال اس کو دو۔ وہ حضور کی زیارت سے خوش ہوا، زیارت ہوئی اور جو حضور نے زیارت میں حکم دیا وہ پورا کرنا ہے۔ اس کے محلے میں سرحد کے لوگ، اس علاقے کے لوگ کام کرتے تھے، وہ پھر پوچھنے کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی مل گیا جو اس بستی کو جانتا تھا، اس آدمی کو بھی جانتا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ ہم بستی فلاں جگہ پر ہے، یہ جو راستہ، وہ سارا راستہ اس نے بتا دیا کہ وہ کراچی سے ملکوں کا سامان جتنا بنتا تھا خرچہ وہ لے کر اس بستی میں پہنچ گیا۔ اس بستی میں اس کے مکان پر پہنچا تو باپ سے آواز دی، اندر میں عورتیں تھی پردے میں، تو انہوں نے کہا وہ مسجد کیا ہوتا ہے، کسی قریب تھی، وہ پھر مسجد میں گیا، جب وہ مسجد میں بچا اس وقت وہ دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو اس نے کہا کہ بھائی تم ملک میں جانا چاہتے ہو تو یہ رقم میں تمہیں دیتا ہوں، قبول کر لو۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اس نے کہا میں تو اللہ سے نہیں مانگتا، آپ سے نہیں مانگتا، میں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس نے سارا بتایا کہ یہ میں نہیں دے رہا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو حضور نے تیرا نام لے کر بتلایا کہ وہ ملکوں میں جانا چاہتا ہے، اس لیے ملکوں میں جانے حضور نے بھیجی ہے، میں نہیں دے رہا۔ تو اس نے کہا تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا، اللہ کی قدرت سے سب
صحابہ کے کتنے واقعات ہیں کہ ان کی دعا مانگنے سے اللہ نے کتنی مسئلے حل کی. بڑا واقعہ کتابوں میں آتا ہے. ملک میں فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے, کافی مقابلے کرتے رہے, شکل کھاتے رہے, آگے بڑا دریا تھا. جب دریا کے قریب پہنچے تو سارے کافروں نے سوچا کہ یہ سارا اب دریا سے آگے نہیں جا سکے, دریا سے پانی کا بہت نظر نہیں جا سکتا تھا, کشتی پر جاتے تھے. ان سب نے طے کر دیا کہ جدھر سے مسلمانوں کا دیش کرا رہا ادھر کوئی کشتی باقی نہ ہے, ساری کشتیاں دوسری طرف لے جائیں, وہ آگے نہیں آ سکیں گے. تو ساری کشتیاں دوسری طرف لے گئے. تو صحابہ کی توجہ تو اللہ کی طرف سے اسبابوں کی طرف سے اللہ کرتے ہیں. تو میں آتا ہے کہ جب دریا پر پہنچے جو رسل کے امید تھے وہ کہنے لگے یہ دریا ہمیں جانے سے روکے گا, ہر دن میں اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ پاک کی تعریف کی اور دعا مانگی کہ اللہ قدرت سے ہمیں اس دریا سے پار کر دے. رسل کو کہا چلو, پھر چلے تو اللہ نے وہ قدرت دکھائے. سلام کے لیے اللہ نے سمندر میں خشک راستے بنا دیے تھے اور حضور کے صحابہ کو اللہ نے پانی کے اوپر چلا. اور کتابوں میں آتا ہے جو پیدل چل رہے تھے ان کی بھی پانی پاؤں کے اوپر نہیں لگتا تھا, پر لگتا تھا. اور نہیں چل رہے, گھوڑے بھی چل رہے, ان کے پاؤں بھی پانی میں نہیں لگ سکتے تھے, آگے چل کر پار ہو گئے. تو کافی کتاب میں اگر لوگ کہنے لگے کہ آدمی تو پانی میں ڈوبتا ہے, اس سے گھوڑا ڈوبتا ہے, اونٹ وہ ڈوبتا ہے, اور یہ اوپر چل رہے ہیں, تو کتاب لوگ کہنے لگیں گی آ رہے ہیں آدمی نہیں ہے. تو وہی ہے کہ حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر جو کریں گے تو اللہ پاک کی مددیں کیسی ان پر آتی ہے. تو صحابہ کی تصدیق کے لیے حضور کے